متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ غسل کے اندر ایسی کون سی جگہیں ہیں جن کو اگر احتیاط سے نہ دھویا جائے تو وہاں پانی نہیں بہہ سکتا ہے۔ مواضع احتیاط کو آپ نے کل سماعت فرمایا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ بیان غسل کا ہے، اس میں سے تیسرا فرض ظاہر بدن ہے، وہ ہمارے درمیان شروع ہے، اس کے تحت کچھ مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ گرہ مطلب گانٹھ، اگر ایک بال میں گانٹھ لگ گئی، گرہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، تو اب اس کو کھول کر کے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں دشواری ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندھی ہے، مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے تو پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آ جائے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو اگرچہ یوں ہی کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، کافی ہے۔ بدن کا وہ حصہ بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ یہ پٹی کا مسئلہ ہے، اگر کہیں زخم لگ گیا کسی عضو پر جس کا جو ہے دھونا ضروری ہے غسل میں، ہے کہ نہیں، تو اگر جو ہے پٹی پہلی بات تو اتنا باندھنا ہے جتنی موضع حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، جہاں زخم لگا وہیں پٹی باندھی جائے، ہے نا، پورے عضو کو نہ گھیرا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ زخم تو کچھ حصے پر لگا ہے لیکن پٹی جب باندھی جائے گی تو اس پورے حصے کو بھی گھیر لے گی جس پر زخم نہیں لگا۔ مثال کے طور پر بازو ہے، اب بازو میں اگر کوہنی کی طرف ایک طرف اگر زخم گڑا پڑ گیا، کچھ لگ گیا، جس کی وجہ سے اب چھوٹی سی پٹی سے کام نہیں چلے گا بلکہ پورا اس کو گولائی ضروری ہے، اس پورے ہاتھ پر گولائی ضروری ہے، تو لہٰذا اس طرف والا حصہ جہاں زخم نہیں ہے اس کو بھی ڈھانپ لیا نا پٹی نے، ہے نا، اس کو تو دھونا ضروری تھا، اب اس کو ڈھانپ لیا، یہ موضع حاجت سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پٹی کھولنا دشوار نہ دیتا ہو، مشکل نہ ہو، تو پٹی کھول کر کے وہاں پر پانی بہا لیا جائے۔ لیکن اگر دشواری ہو، مثال کے طور پر اگر جیسے ایک طرف جو گر پڑنے کی وجہ سے ہڈی کریک ہو جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو چونکہ پلاسٹر آتا ہے، اب اگر وہ اس پٹی کو کھولنے جائے گا تو ویسی نہیں باندھ پائے گا ڈاکٹر جس طرح باندھتا ہے، تو لہذا اب اس پٹی کو کھولنے کی حاجت نہیں ہے، اس پٹی ہی پر مسح کر لیا جائے، غسل ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ پٹی کا مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6، زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو، یعنی بالکل یقین ہو، گمان ہو اس کا، اور صحیح گمان ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں ذاتی یا اور مرض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کر لے، ناک میں پانی ڈالے، اور اگر گردن سے نہا لے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت صحیح ہونے کے بعد سر
دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر زکام ہے، اتنا شدید زکام کہ اگر جو ہے سر پر پانی بہائے گا تو اور بڑھ جائے گا، یا پھر کوئی دوسری بیماری ہو جائے گی، بخار تیز ہو جائے گا ہے نا، یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ صحیح گمان ہو اس کو ہے نا، تو اس کو اجازت ہے کہ کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور جو ظاہر بدن ہے اس کو دھو ڈالے ہے نا، گردن ہی سے یہاں سے شروع کر کے نیچے تک پانی بہا لے، سر کو دھونے کی حاجت نہیں، جبکہ صحیح گمان ہو کہ مرض بڑھ جائے گا تب کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی صرف شک ہے کہ تھوڑا سا زکام ہے تو اس وقت رخصت نہیں ہوگی، تھوڑے سے زکام میں کہ تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے، تو اس وقت جو ہے سر پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، پکانے والے کے ناخن میں آٹا اور لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بات معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی ہے نا۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس آٹے کا جرم رہ جائے ہے نا، اور کاتب حضرات ہیں جس کا لکھنے کا کام ہے، چاہے علماء ہوں، مصنفین ہوں، یا پھر وہ جن کا دفتروں کا کام ہے نا، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو دفتر میں بیٹھتے ہیں ان کو قلم سے زیادہ کام لینا پڑتا ہے، اگر ایسی قلم ہے کہ جس کی روشنائی ناخن میں جم جاتی ہے تو جو ہے اب وہ معاف ہے، لیکن بعد معلوم ہونے کے بعد اس کو چھڑانا ضروری ہو جائے گا۔ اب یہاں تک آپ نے غسل کے فرائض سماعت کر لیے۔ اب غسل کی سنتیں سن لیجیے۔ غسل کی سنتیں، غسل کی نیت کر کے پہلے، مطلب غسل کی نیت کرنی یہ ایک سنت ہے، تو غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ گھٹے آپ جانتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے کلائی کی بالکل سطح پر، تو اسی کو گھٹا کہتے، تو گھٹے تک ہاتھ دھونا یہ سنت میں سے ہے۔ پھر استنجا کی جگہ کو دھو، یہ آدمی خیال نہیں کرتا ہے، یہ غسل کی سنتوں میں سے ہے کہ اگر آپ نے گھٹا دھو لیا ہے اور اس کے بعد فوراً کلی کرنا شروع کر دیا، گھٹا دھونے کے بعد استنجا کی جگہ کو دھونا ہے، جائے استنجا ہے نا، استنجا کی جگہ کو دھوئے، ہاں نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجا کو جگہ کو دھونا اس سنت میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے، ڈائریکٹ وضو نہیں کرنا، یہ سب نجاست جہاں لگی ہو پہلے اس کو دور کرے۔ پھر ہے نماز جیسا وضو کرے ہے نا، 5ویں نمبر پر نیت ہے پہلے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا ہے، اور پھر جو ہے استنجا کی جگہ کو دھونا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جسم پر اور کہیں نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے، اگر لگی ہے تو اس کو صاف کر لے اور پھر نماز جیسا وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے، اس پر بیٹھ کر، ہمارے باتھ روم وغیرہ میں جو پاٹلا جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ چوکی یہ پاٹلے میں ہی آئے گا ہے کہ نہیں، یا پتھر پر بیٹھ کر یا تختے پر بیٹھ کر نہ آئے تو پاؤں بھی دھو ڈالے، وضو ہی میں پاؤں دھو ڈالے، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جب غسل فرماتے تو نماز جیسا ہی وضو فرماتے، لیکن پاؤں نہیں دھوتے تھے، پاؤں آخر میں دھوتے تھے۔ لیکن یہ حکم اب یہ بھی ہے کہ حکم تو یہی رہے گا کہ پاؤں آخر میں دھونا ہے، لیکن اگر چوکی وغیرہ پر نہاتا ہے، تختے پر نہاتا ہے تو پاؤں بھی دھو ڈالے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے ہے نا، جس طرح تیل کو چپڑا جاتا ہے اس طرح پانی کے ذریعے سے بدن کو چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں یعنی ٹھنڈی کے موسم میں۔ پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائیں، جو سیدھی جانب ہے وہ داہنا ہے، تو داہنے مونڈے پر 3 مرتبہ پانی، پھر بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے، یعنی جہاں غسل کر رہا ہے اس جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے، پہلے وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو ڈالے غسل کی جگہ سے الگ ہونے کے بعد، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا،
اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور ایسی جگہ نہ آئے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے یعنی یہ ممکن نہ ہو، کہیں حمام وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر ضروری ہے۔ اگر باہر کھلے میں نہا رہا ہے تو گھٹنے سے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں، یعنی یہ بھی نہ ہو سکے کہ آپ کے پاس چھپنے کی کہیں پوشیدہ جگہ نہیں ہے، آپ کو باہر نہانا ہے اور باہر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں صاف، لیکن چونکہ وہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے نا، تو کیا تیمم کر لے۔ لیکن فرمایا مگر یہ احتمال بہت بعید ہے، ایسا ہونا بہت بعید ہے، کبھی کبھی بائی چانس ہو جائے کہ کپڑا بھی نہ ہو، اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، ہے نا، نہاتے وقت بات نہیں کرنی، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں ہے نا، لیکن نہ پونچھے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پونچھ ڈالے تو حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ جیسا کہ پیچھے گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہا جب جو ہے غسل فرما لے، باہر تشریف لائے اور ام المومنین نے جو ہے تولیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نہیں پوچھا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے آپ تشریف لے گئے، ہے کہ نہیں؟ تو نہ پہنچنا اس سے بہتر ہے کہ نہ پہنچا جائے، کیونکہ جب تک وہ جو ہے نمی لگی رہتی ہے جو حسنات اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لہذا اس کا خیال ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہنچ لیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہاں تک غسل کی سنتیں ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ اور بھی مسائل کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر